امیر خان متقی صاحب جو آج اس نے اسلام آباد آنا تھا، اس کا دورہ 11th آور پہ ملتوی ہوا۔ 30 جون سے جو ہے پاکستان میں افغان ریفیوجیز کی سٹیٹس ختم ہو گئی ہے۔ آج سے انخلا شروع کیا گیا ہے۔ بغیر ویزا اور غیر قانونی طور پر مقیم کو واپس جانے کا حکم، افغان ریفیوجیز کا جو ایرا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ پاکستان میں آل از ناٹ ویل، وہ جو کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کے گھر میں سب ٹھیک نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ ہے کہ 11th آور پہ ایک ایسے وزٹ کو ملتوی کیا جاتا ہے جس کی ریکویسٹ پاکستان نے خود کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج کی ولاگ میں 3 امپورٹنٹ جو ایشوز ہیں اس پہ بحث کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی صاحب جو آج اس نے اسلام آباد آنا تھا، اس کا دورہ 11th آور پہ ملتوی ہوا۔ یہ کیوں ملتوی ہوا؟ کچھ اور مختلف تعویلات دیے جا رہے ہیں، لیکن کل سے جب میں دیکھ رہا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے، اور یہ دورہ جو ہے یہ پاکستان سائٹ سے ملتوی کیا گیا ہے، یہی خبریں آ رہی ہیں، تو اس پہ بات کریں گے۔ اور یہ اتنا امپورٹنٹ دورہ تھا کہ پہلے سے پاکستان میں تیاریاں ہوئی تھی۔ افغانستان میں اس کی اناؤنسمنٹ خود امیر خان متقی صاحب نے کی تھی، اور امیر خان متقی صاحب کو دورے کی دعوت جو تھی وہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے دی تھی۔ پھر پاکستان نے یہ دورہ کیوں ملتوی کر دیا، یا کون سے وجوہات ہو سکتے ہیں جس پہ یہ دورہ ملتوی کیا گیا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات جو یہ ہے، افغان مہاجرین جو تھے جن کے پاس POR کارڈ تھا، توقع تھی کہ ان میں توسیع کی جائے گی، ان میں توسیع نہ کی گئی۔ اب صوبوں کو انسٹرکشن ایشو کیے گئے ہیں، اور صوبوں کے وزارت داخلہ جو ہے یا محکمہ داخلہ جو ہے ان کی طرف سے نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے۔ افغان مہاجرین کے لیے اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ آج سے جو ہے بلکہ 30 جون سے جو ہے پاکستان میں افغان ریفیوجیز کی سٹیٹس ختم ہو گئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ باجوڑ میں جو طالبان ہے TTP اور مقامی جرگہ جو ہے جو کہ وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ابھی تک ڈیڈ لاک کا شکار ہے، کیونکہ جو شدت پسند ہے وہ اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ نہ وہ یہ بات مان رہے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل جانا ہے، نہ وہ یہ بات مان رہے ہیں کہ پاپولیٹڈ ایریا سے نکل جائے۔ تو اس پہ بات کریں گے کہ اب تک جو ہے یہ تقریباً آج 5واں دن ہے کہ اس پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ جی جرگے نے کہا انتظامیہ کو کہ آپ آپریشن نہ کرے، اور ہم جو ہے جا کے ان سے بات کرتے ہیں تاکہ یہ گاؤں سے اور محلوں سے اور لوگوں کے گھروں سے، مسجدوں سے یا حجروں سے نکل جائے، اور یا افغانستان واپس چلا جائے، یا گاؤں سے باہر آ کے پہاڑی علاقے میں کہیں بھی جو ہے وہ لڑنا ہے تو لڑ لے، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ یا حکومتی جو فورسز ہیں ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں تو لڑ لے، لیکن عام آبادی سے نکلنا ہوگا۔ جمعے کو پہلی ملاقات، پھر ہفتے کو، پھر اتوار کو ملاقاتیں ہوتی رہی، اور وہ ابھی تک اپنی پوزیشن پہ جو ہے وہ سٹک ہے۔ جرگہ کی یہی کوشش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے خون خرابہ نہ ہو، یہ لوگ یہاں سے نکل جائے، اگر یہاں سے نکلتے بھی نہیں ہیں جس طرح میں نے کہا تو گاؤں سے نکل جائے۔ لیکن وہ جو ڈیمانڈ دیے گئے تھے ان کے کاؤنٹر ڈیمانڈ بڑے انٹرسٹنگ ہے، جس میں نے لاسٹ بھی ولاگ میں بات کی تھی کہ افغانستان جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے اوور این ابو یہ کہا ہے کہ FC اور فوج جو ہے ایک تو کوئی ہتھیار کے ساتھ جو ہے یہاں پہ نقل و حمل نہیں کرے گا۔ یہ انٹرسٹنگ بات ہے، لیکن ابھی شدت پسند یہ ڈکٹیٹ کریں گے کہ ریاست کے اندر ریاستی فورسز جو ہے ان کے پاس ہتھیار نہیں ہوگا۔ یہ جو آگے جو چیک پوسٹیں ہیں یا جو ملٹری کی یا سیکیورٹی فورسز کی، اس کے لیے جو راشن بھیجا جا رہا ہوتا ہے اس کی نگرانی بھی جرگہ کرے گی، اور اس کی تلاشی بھی جرگہ لے گی۔ مطلب
یہ ہے کہ اگین اپنی ریاست جیسا کہ وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، ریاست کو وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ قافلوں کی صورت میں کسی کو جانے پہ پابندی ہوگی، مطلب کوئی قافلہ جیسے اگر فورسز کے قافلہ جا رہے یا اس پہ پابندی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک ایسا سوچ رہے ہیں کہ وہ بڑی پاورفل پوزیشن میں، اور میرے خیال میں اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہی ہے کہ وہ عوام کے اندر ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ریاست بمباری کرتی ہے، آگے سے لوگ بھی نکل آئے ہیں کہ آپریشن نہیں ہوگا، تو آپریشن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اگر آپریشن کے بغیر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے جرگوں سے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو سکے گا تو ڈیفینیٹلی آپریشن حکومت نے کرنی ہوگی، اور یہ ضروری ہے، اور آپریشن کے بغیر جو ہے مشکل ہے۔ لیکن آپریشن کے بعد جو پرانے زمانے میں جس طرح آپریشن ہوئے تھے کہ امن تو قائم ہو جاتا ہے، لیکن پوسٹ آپریشن پھر ریکوری نہیں ہوتی۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے جو میں نے بات کی کہ 30 جون 2025 کو ان کا جو پی او آر کارڈ ہولڈرز کا جو مدت تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد خبریں یہ آئی کہ منسٹری آف سافران اور منسٹری آف جو انٹیریئر ہے ان کی طرف سے ایک سمری بھیجی جا رہی ہے حکومت کو، فیڈرل کیبنٹ کو، تاکہ ان کی جو مدت ہے اس میں توسیع کی جا سکے، 6 مہینے کی، اور کوئی کہتا ہے سال کی، یو این ایچ سی آر کی طرف سے 2 سال کا پروپوزل آیا تھا، اور یہ بات چل رہی تھی کہ اس پہ، اور ڈیورنگ دس ٹائم جب سے یہ سمری موو ہو گئی تھی، مطلب یہ کہ 30 جون اور پھر جولائی، اب اگست ہے، تو اس میں یہ تھا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے وہ اس کا آغاز نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن جو ہی 31 جولائی کو پھر ہم نے دیکھا کہ 1 اگست کو ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا اور کہا گیا کہ کوئی توسیع نہیں ہو رہی ہے، اور جتنے بھی افغان ہیں جن کے پاس ویزا نہیں ہے، ویلڈ ڈاکومنٹس نہیں ہے، ویلڈ ڈاکومنٹ صرف ویزا ہے، 1 ڈاکومنٹس رجیم جسے کہتے ہیں وہ ویزا ہے، جن کے پاس ویزا نہیں ہے ان کو اب واپس جانا ہوگا۔ اور اب آج جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی جو محکمہ داخلہ ہے، اور ان کی طرف سے بھی ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 31 جولائی تک مہلت تھی، آج سے انخلا شروع کیا گیا ہے، بغیر ویزا اور غیر قانونی طور پر مقیم کو واپس جانے کا حکم، ورنہ ان کو پولیس جو ہے گرفتار کرے گی، اور امیگریشن کے قوانین کے مطابق، اور جو ٹرانزٹ کیمپس بنائے گئے ہیں پشاور میں، اور ساتھ ہی جو ہے ایک پشاور میں، ایک لنڈی کوتل میں، تو ان کو ٹرانزٹ کیمپس میں جو ہے وہاں پہ شپ کیا جائے گا، اور وہاں سے ان کو پھر بارڈر، اکراس دا بارڈر جو ہے اس کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ افغان پاکستان میں افغان ریفیوجیز کا جو ایرا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو بھی افغان پاکستان میں ہوگا وہ ویلڈ ویزے کے ساتھ ہوگا، ویلڈ ویزے کے بغیر جو ہے کوئی ادر ڈاکومنٹس ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ ابھی ایک یہ بھی سوال ہے کہ جو امیر خان متقی صاحب کا جو دورہ جس کو ڈیلے کیا گیا ہے، ملتوی کیا گیا ہے، کچھ لوگ یہی بھی کہتے ہیں کہ شاید افغان ریفیوجیز کا یہ جو مسئلہ ہے اس پہ افغان حکومت سے یہ ایک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس کو توسیع دی جائے، حکومت نے توسیع نہیں دی گئی، یہاں پہ افغانوں پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ بھی ایک لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر ایشوز یہ بھی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل جو ہے، جس کی صدارت اس وقت پاکستان کے پاس ہے، اور افغان طالبان کے حوالے سے جو یو این سینکشن کمیٹی ہے اس کی سینئر جو اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی پاکستان کے پاس ہے، ان کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ ابھی یہ بھی عجیب بات ہے کیونکہ ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ امیر خان متقی صاحب یا افغان حکام جہاں جاتے ہیں ان کو اجازت دی جاتی ہے وہاں سے ایک فارمل، تاکہ وہ سفر کرے اور دیگر لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ یو این کی طرف سے ایک تو یہ بات ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں افغانستان کے حوالے سے تھوڑا سا ایک فورن آفس کی ایک پالیٹکس بھی چل رہی ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ زیادہ تر کوشش ہے کہ یار اگر ہم زیادہ افغان طالبان کے قریب چلے گئے تو شاید امریکہ ناراض ہو جائے، اور امریکہ کی ریئیکشن جو ہے جب روس نے افغان طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹ کیا تو یو این میں امریکہ نے جو ریئیکشن دیا تھا، پاکستان اسی ریئیکشن کو دیکھ کے تھوڑا سا احتیاط سے چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم افغان طالبان امارت اسلامی کے اتنے قریب چلے جائیں تاکہ امریکہ کے ساتھ جو نئے تعلقات ہیں اس کو جو ہے اس کو نقصان پہنچے۔ تو کچھ یہ بھی ہے، لیکن یہ تو وجہ نہیں بن سکتی۔ دوسری بات یہ ہے
کہ آج سے 2 مہینے پہلے سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جو سفیروں کے جو چارج ڈی افیئر تھے، یہاں پہ سردار شکیب صاحب تھے، اس کی سٹیٹس کو جو ہے ایک ایمبیسڈریل سٹیٹس تک اس کو اپ گریڈ کرنا تھا. اس کی ایگریما جو ہے ابھی تک فارن آفس نے ایشو بھی نہیں کیا، مطلب یہ 2 مہینے ہوئے ان کا ایگریما ایشو نہیں کیا گیا ہے. تو آؤٹ ورڈلی تو حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آنا جانا ہے، لیکن انورڈلی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ پاکستان میں ابھی تک جو ہے ایک یونانیمیٹی نہیں ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، افغان حکومت کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، تجارت کے لیے مواقع اچھے ہو. یہ تجارت جو پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے، لیکن کچھ پاکستان کے اندر جو 2 لابی ہے، چائنیز لابی اینڈ امریکن لابیز، یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید جو امریکہ کے زیادہ قریب ہے وہ لابی یہ نہیں چاہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے افغانستان طالبان کے اتنے قریب چلا جائے کہ اس سے امریکہ کے ساتھ تعلقات یا دیگر مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات پہ فرق پڑے. کیونکہ افغان طالبان ابھی بھی اپنی پالیسیز پہ، خاص کر یہ جو وومن اپارٹائزم ہے، خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک ہے، اسی حوالے سے یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ ان پہ تعلیم کی پابندی، کام کی پابندی. تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن دورہ کینسل نہیں ہوا ہے، دورہ ملتوی ہوا ہے. اور اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ پاکستان میں آل از ناٹ ویل، وہ جو کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کے گھر میں سب ٹھیک نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے کہ 11 آور پہ ایک ایسے وزٹ کو ملتوی کیا جاتا ہے جس کی ریکویسٹ پاکستان نے خود کی تھی.